والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حج کے عظیم فریضہ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو آخری واجبات رہ گئے ہیں، رمی ہے اور بعض حجاج کرام کا طواف وداع ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عافیت سے، سہولت سے، آسانی سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، عمل خاتمے کے اعتبار سے اپنی اہمیت رکھتا ہے، یا عمل کا اعتبار اس کے خاتمے کے حوالے سے ہوتا ہے۔ کسی بھی عمل کا اختتام بہت اچھا ہونا چاہیے، اور عمل کے اختتام پر ہر عمل کرنے والے مسلمان کو یہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ عمل قبول ہو جائے۔ عمل ہو جانا بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اس کے فضل و کرم سے ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ اللہ کی بارگاہ میں عمل کے قبول ہونے کا ہے۔ عام طور پہ یہ چیز ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی جا رہی ہے، ہم عمل تو کرتے ہیں، عمل کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور اس کی طرف بہت کم لوگ ہیں جو توجہ کرتے ہیں کہ میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوا کہ نہیں۔ ایک بہت بڑے تابعی ہیں حضرت عامر ابن عبداللہ رحمہ اللہ تعالی، بہت نیک تھے، صالح تھے، تابعی تھے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ زار و قطار رونے لگے۔ عام طور پہ ایسے وقت میں اللہ والے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوگا، اس کی نعمتیں ملیں گی، لیکن وہ رو رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ بھی رو رہے ہیں، کیا دنیا چھوڑنے کا غم ہو رہا ہے آپ کو بھی؟ کہا نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا پھر کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو مجھے رلا رہی ہے اور میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ نے قرآن کریم نے کہا ہے کہ وہ متقی لوگوں کا عمل قبول کرتا ہے۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں جو میں نے زندگی بھر عمل کیے، تو کیا اللہ کی فہرست ہے، لسٹ ہے متقی غیر متقی؟ تو کیا میرا نام کس لسٹ میں ہے، متقین کی کہ غیر متقین کی؟ اگر تو میرا نام متقین کی فہرست میں ہے تب تو میرا عمل قبول ہوگا، اور اگر میرا نام متقین میں نہیں ہے تو ڈر یہ رہا ہوں میرا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ یہ آیت حابیل نے کہی تھی قابیل کو، دونوں نے قربانی پیش کی۔ اس زمانے میں قربانی پیش کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا، رکھ دیتے تھے، اجناس رکھ دی، گندم رکھ دی، جانور چھوڑ دیا، جس کی قربانی قبول ہوتی جانور آگ آ کے اسے کھا لیتی تھی۔ اس مال کا آگ سے جل کے راکھ ہو جانا یہ قربانی کے قبول ہونے کی علامت ہوتی تھی۔ تو حابیل نے بھی قربانی کی تھی، قابیل نے بھی قربانی کی۔ ہوا یہ کہ آسمان سے جو آگ آئی تو اس نے حابیل کی تو قربانی کو جلا دیا، اور قابیل کی قربانی ویسے ہی کھڑی رہی۔ تو وہ کہتا ہے قابیل حابیل سے کہ یہ کیا ہوا کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی، میری ایسی ہی کھڑی رہی؟ تو اس پہ حابیل نے کہا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ ضروری نہیں ہے ہر عمل کرنے والے کا عمل اللہ قبول کرے، بلکہ اللہ اس کا عمل قبول کرتا ہے جو متقی ہوتا ہے۔ بیت اللہ کی آپ نے زیارت کی ہے، کیا اس کے اندر جلال ہے، عظمت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا اور اللہ کے حکم سے تعمیر کیا۔ بیت اللہ کی سب سے پہلی تعمیر ملائکہ نے کی، آدم علیہ السلام کو نشاندہی کی، انہوں نے بنیادیں رکھی، پھر حوادثات زمانہ سے اس کی عمارت گرتی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے حکم دیا وہ اثر نو تعمیر کا نہیں تھا،
بلکہ انہی بنیادوں پہ بیت اللہ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا جن بنیادوں پہ آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اسی بات سے فرمایا وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ تعمیر کر لی، ہو گئی، کیا کہا آخر میں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تقبل منا، اے اللہ قبول کر لے۔ وہ حدیث میں آتا ہے اگر آدمی اچھی طرح سے وضو کرے اور اچھی طرح سے 2 رکعت نفل پڑھے کہ اس نفل میں اللہ کے سوا کسی اور چیز کا خیال نہ لائے، تو جب وہ نفل پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اللہ ان 2 نفلوں پر 4 سجدوں پر اس کی بخشی کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے بس اوقات ایک آدمی اپنی زبان سے ایک بات کہتا ہے، ایک اچھا جملہ بول دیتا ہے، ایک اچھی بات کہہ دیتا ہے، اللہ کو اس کی وہ بات اتنی اچھی لگتی ہے کہ اللہ اس پہ اس کی بخشی کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، کوئی پتھر ہوگا، کسی چیز کا چھلکا ہوگا کہ پیچھے آنے والا اس سے پھسل کے گر نہ جائے، تو اس عمل کو اللہ نے قبول کیا اور اس پہ اس کو جنت دی تھی۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے حج کے آخر کو اچھا کریں، حسن خاتمہ بولتے ہیں نا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس دن کی فضیلت ہے، جس رات کی فضیلت ہے، جس وقت کی فضیلت ہے، جس مہینے کی فضیلت ہے، اس کی ساری فضیلت اس کے آخر میں جمع ہو جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ جانتے ہیں آخری عشرہ کتنا اہم ہوتا ہے، آخری راتیں کتنی اہم ہوتی ہیں، اور رات اللہ تعالیٰ کے آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہونے کا وقت ہے۔ جب رات ختم ہو رہی ہوتی ہے اور صبح ہونے والی ہوتی ہے، وہ وقت کتنا اہم ہو جاتا ہے۔ آوازیں آتی ہیں وہاں سے، حل من سائل فأعطی له، حل من مستغفر فاغفر له، حل من مسترزق فارزق له، ہے کوئی مانگنے والا؟ میں خود دینے کے لیے آ گیا ہوں، آؤ معافی مانگنی ہے معافی مانگو، معاف کرنے لگا ہوں، مجھے ناراض کیا ہے میں خود چل کے آ گیا ہوں راضی ہونے کے لیے، چل کے آنا تمہارا کام ہے، راضی ہو جانا میرا کام ہے۔ اور رزق کے تلاش میں سرگرداں پھرنے والے، کہاں ہے رزق؟ ففی السماء رزقکم وما توعدون، تم اپنا رزق فیکٹری میں تلاش کرتے ہو، تم اپنا رزق جاب میں تلاش کرتے ہو، تم اپنا بزنس میں رزق تلاش کرتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن رزق کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ میں رزق دینے کے لیے آیا ہوا ہوں، حل من مسترزق فارزق له، آؤ مجھ سے رزق مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ جمعے کا دن بڑا اہم ہے، اور جیسے صبح عرض کیا تھا کہ ایک گھڑی جمعے کے دن ہوتی ہے ان 24 گھنٹوں میں اللہ کی طرف سے، اور علماء نے لکھا ہے جو ایسی خصوصیت کی گھڑی ہوتی ہے، ایسے لمحات مبارکہ ہوتے ہیں، اللہ اس کو تھوڑا سا مخفی رکھ دیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی محنت سے ملے، ایسے نہ ملے۔ مٹی عام مل جاتی ہے، پانی بھی بور کرے مل جاتا ہے، آئل آسانی سے نہیں ملتا، ہر جگہ سے نہیں ملتا، پتھر ہر جگہ سے مل جاتے ہیں، سونے کی کان کہیں کہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں چھپا دیا، اور یہ مقبولیت کی گھڑی کو جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ نے جمعے کے لمحات میں چھپا دیا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے جب جمعے کا دن ختم ہو رہا ہو، سورج ڈوبنے کے قریب ہو، اس وقت پورے دن کی اہمیت آ جاتی ہے اور برکت وہ گویا کہ مجتمع ہو جاتی، اس وقت میں دعا کرنا زیادہ قبول ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے حج کا یہ اختتام ہے، گویا کہ ابھی کنکری مارنی ہے، 21 کنکریاں مارنی ہیں آج، اور حدیث پاک میں ہے کہ ایک کنکری مارنے سے، ایک کنکری، اللہ ایسا گناہ بندے کا معاف کر دیتا ہے کنکری مارتے ہی۔ اگر وہ گناہ معاف نہ ہوتا تو اس کی ہلاکت کے لیے کافی تھا۔ 21 کنکریاں آج ماریں گے انشاءاللہ، 21 کل ماری ہیں، 7 پہلے دن ماری تھیں۔ کچھ ہمارے حجاج کرام
کل بھی ٹھہریں گے 21 اور ماریں گے. تو یہ آخری عمل ہے، اور ہر عمل میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. وہ کچھ نہیں ہے، نہ شیطان وہاں بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کو ہماری کنکری لگتی ہے، بس اللہ کے حکم کی تعمیل. ہاں رسوا ضرور ہوتا ہے وہ، اس واسطے دعا ہے رغما للشیطان ورضا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا. یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ ایسے نہیں، مذاق نہیں ہے، یہ فضول حرکت نہیں ہے. رغما للشیطانی ورضا للرحمن، یہ ہاتھ میں چھوٹی سی کنکری ہے، کیا ہوگا اس سے؟ کیا ہوگا؟ لیکن اس سے شیطان رسوا ہوگا اور رحمان راضی ہوگا. اس وقت اللہ کی طرف توجہ ہو، مجھے وہ دیکھ رہا ہے، میں کنکری مار رہا ہوں. پھر دعا کریں، پہلی کے بعد دوسری کے بعد. طواف وداع ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی طواف وداع کے بعد آخری استلام کرتا ہے، 8واں استلام، گویا کہ یعنی حقیقت میں نہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ الوداعی مصافحہ ہے. اے اللہ، میں آیا تھا آپ کا مہمان بن کے، آپ نے کروڑوں میں مجھے منتخب کیا. 17 لاکھ کچھ ہزار لوگ آئے ہیں اس مرتبہ، 8 لاکھ کچھ ہزار خواتین ہیں، اور 8,000 کچھ خواتین مرد ہیں. مردوں کی تعداد خواتین سے کچھ ہی زیادہ ہے، ہزاروں میں. یہ اس کے بلائے ہوئے مہمان ہیں. کتنے دنیا میں 2 ارب کے قریب مسلمان ہوں گے کم و بیش، اس میں سے 17 لاکھ میں میرا نام بھی ہے. مجھ میں تو کوئی خوبی نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ ان کا کرم، ان کا کرم، ان کا کرم ہے. ان جذبات کے ساتھ ہم آخری طواف میں تو اللہ کی طرف ایسے متوجہ ہوں کہ پتہ ہی نہ ہو چل کہاں رہے ہیں، اسی سے باتیں کرتے ہیں. اور پھر بھی افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں، ابھی بھی کافی لوگ، الحمدللہ کمی تو بہت آئی ہے، مطاف میں بھی طواف کرتے ہوئے سیلفی لے رہے ہوتے ہیں. بڑے خدا کے بندو، کس کے گھر آئے ہو؟ سوچے نا ذرا، ہم کسی بڑے کے گھر جائیں، وہ بیٹھا ہو، وہ ہمیں وقت دے رہا ہو، اور ہم اس کے گھر کی سیلفیاں لے رہے ہوں. یہ اس کا لان ہے، یہ اس کا بیڈ روم ہے، یہ اس کا چکن ہے، یہ اس کا کچن ہے، یہ اس کا فلاں ہے، اسے بات ہی نہ کریں. تو یہ کیا ہوا؟ ہم نے کتنی ناقدری کی. وہ میزبان کہے گا میں نے کس بیوقوف کو بلا لیا ہے، یہ تو اس قابل ہی نہیں تھا. اس لیے یہ جو مناظر ہیں یہ دل میں محفوظ کرنے کے ہیں. سیو کیجئے، میموری میں نہیں، موبائل میں نہیں، اپنے سینے میں، اپنے دل میں. حج کا رنگ ایسا رنگ ہوتا ہے جو کبھی بھی نہیں اترتا، نہ قبر میں اترتا ہے، نہ میدان محشر میں اترتا ہے. ہمیں وہ رنگ چڑھانا ہے، وہ رنگ لے کے جانا ہے. تو ایک تو یہ ہے، آخر میں توجہ ہو اللہ کی طرف، بس ہمیں کوئی نظر نہ آئے. یہاں آ کے بھی اگر اللہ کی محبت، اگر حج سے بھی ہمیں اللہ کی محبت نہیں آئی ہے تو پھر، اور محبت جانبین سے ہوتی ہے. یقین کہ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ بھی آپ کو بتائے گا آئی لو یو، میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور ایک خاتون کا واقعہ، غلام تھی، باندھی تھی، کس نے خریدا، رات کو اٹھ کے مصلے پہ راز و نیاز کی باتیں کر رہی ہے، اور کیا کہتی ہے وہ لڑکی، اے اللہ جی، جو آپ کو مجھ سے محبت ہے نا، جو آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس کے بدلے میں یہ کر دیجئے، یہ کر دیجئے. وہ مالک اٹھ گیا، کہتا ہو بدتمیز لڑکی کیا کہہ رہی ہو؟ یہ بھی کہنے کی بات ہے، یوں کہو کہ اے اللہ جو میں آپ سے محبت کرتی ہوں اس کی وجہ سے کام کیجئے. وہ کہنے لگی نہیں ٹھہریے، صرف مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے، میرے اللہ کو بھی مجھ سے محبت ہے. اور اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو پھر مجھے مصلے پہ کھڑا نہ کرتا اور تمہیں اپنے بیڈ پہ اس طرح نہ سلاتا. تو ہم پوچھیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کون ہم سے محبت کرتا ہے، پتہ ہوتا ہے نا کون ہم سے راضی ہے. اگر بیگم راضی ہو تو بھی پتہ ہوتا ہے، ہر کام صحیح ہو رہا ہوتا ہے. ناراض ہو پتہ چلتا ہے، کچھ چیز بھی کام پہ نہیں، وقت پہ نہیں ہے، نہ کپڑے تیار ہیں، نہ ناشتہ تیار ہے، کچھ بھی نہیں، پتہ چلتا ہے. بیگم ناراض ہو تو پتہ چلتا ہے، ماموں ناراض ہو پتہ چلتا ہے، چچا ناراض ہو، انکل ناراض ہو. اللہ ناراض ہو ہمیں پتہ نہیں چلتا. کم از کم یہ تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے. یہاں آ کے اس کا گھر دیکھ کے، اس کے حرم میں گھوم کے، حجر اسود کا استلام کر کے،
صفا مروہ پہ چکر لگا کے، عرفات میں مناجات کر کے، مزدلفہ کی مٹی میں لیٹ کے، مینا میں ٹھہر کے، یہ تو ہمیں صلاحیت پیدا ہو جانی چاہیے، میں اتنا تو پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ کب راضی ہوتا ہے کب ناراض ہوتا ہے۔ خدا کی قسم پتہ چلتا ہے، تعلق بناتے تو دیکھیں، اس کو چاہ کے تو دیکھیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا، نہ وہ رنگ دیکھتا ہے، نہ نسل دیکھتا ہے، نہ قد دیکھتا ہے، نہ قوم دیکھتا ہے، نہ شکل دیکھتا ہے، نہ مال دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے، نہ تمہارا مال دیکھتا ہے، جو سب سے پہلے دیکھتا ہے تو وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، دل میں کیا ہے، اور وہ دل میں آتا ہے، خدا کی قسم آتا ہی دل میں ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو میرے دوستو، ماں بہنوں اور بیٹیوں، یہ کیجئے اور ضرور کیجئے، اللہ کی محبت ساتھ لے کے جائیے، اللہ کی معیت ساتھ لے کے جائیے، اور جب کسی سے محبت ہو جائے، دوستی ہو جائے، سچی دوستی ہو، پھر یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا دوست ناراض نہ ہو جائے۔ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہمیں پھر اتنی تو فکر ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ہم حج کے بعد ہم کوشش کریں ہم سب کا حج مبرور بنے، کہیں آمین۔ اللہم اجعل حجنا حجا مبرورا، اللہم اجعل حجنا حجا مبرورا، اللہم اجعل حجنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا۔ ہمارے حج کو حج مبرور بنا دے۔ اور حج مبرور کی ایک بہت واضح نشانی یہ ہے کہ زندگی میں پازیٹیو چینج آ جائے، یہ لازمی نشانی ہے۔ اب آپ دیکھیے، عزم کریں، اچھا وقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، لوہا گرم ہو اسے جس طرح چاہے گھما لیں، جس سانچے میں چاہیں فٹ کر لیں، جب ٹھنڈا ہو جائے گا پھر سخت ہو جائے گا۔ ابھی دل نرم ہے، اثر ہے، ابھی سے عزم کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی کمیاں معلوم ہونی چاہیے۔ اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، میرے بھائیوں، ماں بہنوں، بیٹیوں، اس مینا کے خیمے میں عزم کر کے اٹھیں، زندگی میں نماز نہیں چھوڑیں گے، یہ پکا وعدہ کریں اللہ میاں سے۔ کرتے ہیں اس کے آگے وہ ایک سجدہ تو جسے گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ کہتے ہیں میرے بندے، یہ پیشانی میرے آگے جھکا کے تو دیکھ، پھر میں اس پیشانی کو کہیں نہیں جھکنے دوں گا۔ دولت کے لیے، عزت کے لیے، کاروبار کے لیے، مقدمے میں، کسی عدالت میں، کسی تھانے میں، کسی کچہری میں کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا، بشرطے کہ تو اپنی پیشانی میرے سامنے جھکا۔ تو یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور اب سب جانتے ہیں عرفات کے میدان نے تھوڑا سا منظر پیش کیا، قیامت کا تھوڑا سا، زیادہ نہیں، ہلکا سا، 1% بھی نہیں شاید کہ۔ تو جو اس نے اپنے سامنے بلانا ہے، تو سب سے پہلے کیا پوچھنا ہے؟ کرتے کیا تھے؟ کمایا کیا تھا؟ تمہاری گاڑیاں کتنی تھیں؟ تمہارا بزنس کتنے ملین میں تھا؟ یہ پوچھے گا۔ اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے جو حساب ہونا ہے وہ نماز کا ہونا ہے۔ نماز نماز نماز۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، راہ غشی کے دورے بھی پڑ رہے ہیں، کبھی اپنے دونوں ہاتھ اوپر کرواتے ہیں اور فرماتے اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، بس اب تو اے اللہ آپ کی رفاقت چاہیے۔ اور جب طبیعت بحال ہوتی ہے تو زبان پہ کیا جملہ ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت